الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ الرحمہ کی تعریف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا محب علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار حضرت علی سے محبت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک پرندے کا گوشت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ، اپنی مخلوق میں سے محبوب ترین شخص میرے پاس بھیج تاکہ وہ میرے ساتھ اس پرندے کا گوشت کھائے۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حاضر خدمت ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ گوشت تناول فرمایا۔ ناظرین جڑے رہیے ہمارے ساتھ، یقیناً ایک بار پھر مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں مل کر ہدایت پیش کریں گے کہ کیا شان ہے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی، جو مولود کعبہ بھی ہیں اور شہید خانہ خدا بھی ہیں، جو داماد پیمبر بھی ہیں اور فاتح خیبر بھی ہیں، جو حیدر کرار بھی ہیں اور صاحب ذوالفقار بھی ہیں، جو سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے شوہر نامدار بھی ہیں، اور ناظرین کرام جو حسن و حسین علیہ السلام کے والد بزرگوار بھی ہیں، جو ہاشمی و مطلبی فیضان کی مہکار بھی ہیں، اور جرت و بہادری کے عظیم مینار بھی ہیں، جو علوم نبوی کے امین بھی ہیں اور عشرہ مبشرہ کے بزم نشین بھی ہیں، جو شیر خدا بھی ہیں اور اپنے فضائل میں سب سے جدا بھی ہیں، جن کے چہرہ انور کا دیدار عبادت ٹھہرا، جن کا ذکر پاک کرنا سعادت ٹھہرا، جو سیرت و کردار کا روشن ترین باب بھی ہیں، اور جو اپنی کنیت میں ابو تراب بھی ہیں، جن کی آل میں سبھی نادر و نایاب بھی ہیں، اور جن کے فضائل بے حد و بے شمار بھی ہیں۔ ناظرین، جن کا یہ اعزاز کہ آنکھ کھولی تو سب سے پہلے رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا، نوجوانی میں سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، وجود مبارک سجا تو لعاب دہان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو سے سجا، وجود مبارک پروان چڑھا تو زبان رسالت کو چوس چوس کر پروان چڑھا، جو السابقون الاولون کا تاج سر اقدس پر سجا کر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہیں، جو خاندان کو دعوت اسلام ملنے پر سب سے زیادہ سب سے پہلے ساتھ دینے کا اعلان کرنے والوں میں شامل ہیں، جو ادھر ناظرین 4 یاروں میں داخل ہیں اور ادھر پنجتن پاک میں شامل ہیں، جن کی پرورش آغوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی، جن کی پہلی نماز حجرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سجی، یعنی جو اعلان نبوت سے قبل ہی آغوش نبوت میں آ جائیں اور صدف احمدی میں پرورش پا کر در شہوار بن جائیں، اور پھر جن کے علمی اور روحانی انوار سے قیامت تک اکناف عالم منور و تابہ نظر آئے۔ ناظرین، جن کا خمیر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اٹھا، جو امام المشارق بھی ہیں، امام المغارب بھی ہیں، جو مظہر العجائب والغرائب بھی ہیں، جو مخزن جود و کرم بھی ہیں اور باب مدینۃ العلم بھی ہیں، جو صاحب اخلاق و کردار بھی ہیں اور عابد شب زندہ دار بھی ہیں۔ کیا شان بیان کروں مولا کائنات کی کہ جو امام الاتقیاء بھی ہیں اور سید الاولیاء بھی ہیں، جو مظہر کمالات مصطفیٰ بھی ہیں اور محبوب احمد مجتبیٰ بھی ہیں، جن کے سینے میں علم الہی کے لامحدود خزانے منتقل ہوئے، جن کے صدقے امت کے مشکل ترین فیصلے حل ہوئے، قرآن جن کے ساتھ ہے اور جو قرآن کے ساتھ ہیں، ہجرت کی رات بستر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی آرام گاہ بنا، جن کا چہرہ صدیق اکبر کی زیارت گاہ بنا، جن کو امام الانبیاء نے اپنے غلاموں، اپنے پیاروں، اپنے اصحاب کی جماعت کے سامنے من کنت مولا فاز علی
ان مولا کا تاج سر اقدس پر اس طرح سے سجایا کہ مولائیت کا آخری منشور پیش کر دیا. یعنی ہم جیسے غلام ناظرین، ہم جیسے غلاموں کو بنیادی طور پر یہ سمجھا دیا کہ جو مجھ سے عشق کرتا ہے وہ علی سے عشق کرے، جو مجھ پر فریفتہ ہے وہ علی پر فریفتہ ہو، جو میری حمایت چاہتا ہے وہ علی کی حمایت حاصل کرے، اور جسے میری مولائی چاہیے اسے چاہیے کہ وہ علی کی مولائیت پر یقین رکھے کہ جو السابقون الاولون میں مقام خاص کی کباب پہنے، صاحب بیت رضوان کا منفرد ترین تاج اپنی سر اقدس پر سجائے، اصحاب بدر کا مکرم حوالہ لیے ہر غزوے میں فدائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجسم تصویر بنے ہوئے نظر آتے ہیں، جن کی تلوار سے شرق و غرب کے کفر میں ناظرین لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اور جن کی فتوحات سے اسلام جو ہے وہ ہر طرف نور ہی نور کی صورت میں نظر آتا ہے، جن کے دستے مبارک پر اللہ نے فتح لکھی ہوئی ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے محبت کرتے ہیں. آئیے ناظرین انہی کی بارگاہ میں چڑھتے ہیں کہ جس دن دنیا شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار کہتی ہے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار کہتی ہے. آغاز کرتے ہیں علامہ صاحب مولا کائنات کا ذکر پاک. سب سے پہلے میرا خیال ہے کل ظاہر ہے چونکہ گفتگو ابتدائی حوالے سے ہو رہی تھی آپ کی ولادت پاک کے حوالے سے، تو آج ذرا ہم ایک خاص منظر کی جانب لوگوں کو لے کے چلتے ہیں، اور وہ منظر ہے شب ہجرت کا. یعنی شب ہجرت کا جو پس منظر ہے اس پر گفتگو فرمائیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات کا جس طرح سے انتخاب فرمایا، اور مولا کائنات نے جس بہادری کے ساتھ یعنی جو لازوال بہادری کا مظاہرہ کیا ہے اس موقع پر آغاز فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. اصل نسل صفا، وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام. شیر شمشیر زن، شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام. اب یہ سیدی اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس عظیم ہستی کو یہ خراج عقیدت اور خراج محبت پیش کر رہے ہیں، ہماری سعادت ہے کہ آج ہم اخی رسول فاتح خیبر شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک تذکرہ کر رہے ہیں. سبحان. اور ہمارے لیے یہ سعادت ہے کہ ہماری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا ہے کہ ذکر علی نے عبادہ، میرے رسول کی زبان سے نکلے ہوئے خوبصورت کلمات جو ہماری ماں نے ذکر کیے، اس امت کو پیغام دیا ہے کہ علی تو وہ ہے کہ جس کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. اللہ. اور گویا کہ آج اسی کے اثرات اور ثمرات ہم سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. یقین. بہادری، دلیری اور شجاعت کی اگر عملی تصویر دیکھنی ہو تو عملی تصویر ہمیں جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نظر آتے ہیں. آپ بہادری کے اور دلیری کے، نڈر ہونے کے اعتبار سے استعارے کی صورت اختیار کیے ہوئے ہیں. جہاں کہیں بھی کسی شجاع کا تذکرہ ہوگا تو پھر اس فہرست میں سر فہرست جو ہستی نظر آتی ہے اس ہستی کو علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں. آپ کی زندگی پوری کی پوری جانثاری اور وفاداری سے عبارت ہے، اور آپ کی مبارک حیات کے مختلف گوشے اور کیفیات و لمحات ایسے ہیں کہ ہم جب ان پر غور اور فکر کرتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کیا اس طرح سے بھی محبت کی جاتی ہے، اس طرح سے بھی اپنے محبوب پر جانثاری کے نذرانے پیش کیے جا سکتے ہیں. تو ہمیں جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہر مرحلے پر یوں سمجھیے کہ صف اول کے ایک ایسے فرد کے ساتھ نظر آتے ہیں جنہوں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے، یہاں تک کہ جان تک کو داؤ پر لگایا. سبحان. اور اس کی بہترین مثال ہمیں شب ہجرت میں ملتی ہے. اللہ. اب دیکھیے کہ کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش 53 ایئرز اپنی حیات مبارکہ کے جس شہر میں گزارے جسے شہر مکہ کہا جاتا ہے. ایسا ہی ہے. اور کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم رب ذوالجلال کے اذن اور اجازت و حکم سے مدینہ المنورہ کی جانب اب ہجرت فرمانے والے ہیں. اور جس عظیم ہستی کا آپ نے انتخاب فرمایا ہے کہ جن کو آپ نے ساتھ لے کر جانا ہے وہ تو ہوئے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ 53 سال کا جو آپ نے عرصہ مکہ المکرمہ میں گزارا، لوگوں کے ساتھ معاملات، لوگوں کے ساتھ لین دین اور لوگوں کے درمیان
صادق اور امین ہونے کے اعتبار سے شہرہ، اس کو قائم رکھنے کے لیے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہتمام فرمایا وہ اہتمام یہ تھا کہ آپ تو ہجرت پر روانہ ہو رہے ہیں، مگر اپنی صداقت، اپنی دیانت اور اپنی امانت کو قائم رکھنے کے لیے اپنے پیچھے جس ذات کا انتخاب کر کے جا رہے ہیں اور جنہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سبحان یعنی آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جسے ساری کائنات امین کہتی ہے، وہ امین جسے امین بنا کر جا رہی ہیں وہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہو رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شان اقدس سے نکلے ہیں اور آپ نے بطحہ کی زمین سے مٹی کی وہ مٹھی بھری ہے اور رب ذوالجلال کے پاک کلام کی تلاوت کی ہے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ تلاوت کرتے ہوئے آپ اس مٹھی میں سے مٹی کو دشمنوں کی جانب اڑا رہے ہیں جو ہر ایک کے سر پر پڑی ہے۔ حضور خاموشی کے ساتھ نکل گئے اور کوئی بھی آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سکا ہے۔ اب جس کاشانہ اقدس کے ارد گرد دشمن تلواریں اور نیزے لے کر کھڑے ہیں کہ آج رات معاذ اللہ ہم نے امام الانبیاء کو ختم کر دینا ہے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اسی گھر کے، اسی کمرے کے، اسی بستر پر، اسی چادر میں جس کو سلایا ہے وہ علی المرتضیٰ شیر خدا ہے، اور انہیں یہ حکم دے رہے ہیں کہ جب صبح ہو لوگوں کی امانتیں دے کر ہمارے پیچھے مدینہ المنورہ آ جانا۔ علی المرتضیٰ حضور کی مبارک چادر اوڑھ کر سوئے ہیں۔ کسی نے زندگی میں پوچھا کہ حضرت سکون کی نیند کبھی سوئے ہیں؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ جس رات حضور نے مجھے اپنے بستر پر سلایا تھا اس دن تو آپ کی جان جا سکتی تھی۔ آپ نے فرمایا میرے رسول نے کہا تھا تم پر صبح ہوگی، دشمن لاکھ کوشش کر لیں، علی پر صبح ہونی ہے، اس لیے میں سکون نیند سویا ہوں۔ تو یہ ایک اعتبار سے 22-23 سال کی آپ کی مختصر عمر ہے کہ جس میں آپ نے اپنی زندگی کو داؤ پر لگایا اور وہ حضور علیہ السلام کے حکم پر لگایا۔ یقیناً یہ شجاعت اور بہادری کی وہ مثال ہے کہ جس پر عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اپنی جوانی حضور علیہ السلام کی خاطر اور حضور کے وصف امانت کے امین بن کر آپ نے جو جانساری گزاری وہ انتہائی خوبصورت۔ سبحان اللہ، کیا اچھا ہے، یعنی اس کائنات کے امین کی امانت کے امین بن کے، کیا خوبصورت جملہ ہے۔ اگین وہی بات ڈاکٹر صاحب دیکھیے آپ کہ یہ کہہ دینا بہت آسان اور یہ شب ہجرت کو بیان کر دینا بہت آسان، لیکن اگر یقیناً اس کو آپ تصوراتی طور پہ محسوس کریں تو محسوس تو نہیں کر سکتے۔ لیکن وہی بات کہ ایک طرف پورا جو ہے وہ کفر کھڑا ہوا ہے، یعنی مکہ پورا جو کفر سے بھرا پڑا ہے، دشمن ایک طرف ہے، اور تنہا جو ہے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اس وقت اپنی جوانی کی عمر میں وہاں پر بستر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریف فرمائے۔ اچھا یہ تو ایک منظر ہے۔ ایک منظر یہ ہے کہ جب آپ ظاہر باقاعدہ جنگوں کا اور غزوات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو پہلا مارکا جب حق اور باطل کا، جسے آپ میدان بدر کہتے ہیں، یعنی وہاں پر مولا کائنات کی شجاعت و بہادری جس طرح سے نکل کر سامنے آتی ہے صاحب، تو زمین و آسمان والے سارے اشش کر اٹھتے ہیں۔ ذرا وہ منظرنامہ بتلائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام احمد بن حنبل فضائل الصحابہ میں روایت کرتے ہیں اور اس حدیث کے راوی خود حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سبحان۔ فرماتے ہیں کہ لما کانت لیلۃ بدر، جب بدر کی رات آئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کے کسی حصے میں ارشاد فرمایا من یستقی لنا من الماء، کون ہے جو آج شب بدر میں ہمارے لیے پانی بھر کر لائے۔ سبحان۔ اب آپ بدر کے منظر کو ذرا ذہن میں رکھیں کہ تقریباً تمام ہی کنوؤں کو پاٹ دیا گیا ہے اور ایک خاص حصے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجی پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، اور رات کے کسی پہر میں جب دشمن کی طرف سے آمد کسی بھی وقت متوقع ہے اور اس بات کا شدید ترین خدشہ ہے کہ جو شخص پانی لینے کے لیے آگے بڑھے گا اسے اپنی جان کا نذرانہ لازماً پیش کرنا ہے، تو حدیث کے لفظ ہیں کہ فَهْجَمَ النَّاسِ، تو لوگوں میں سے کسی میں جرت نہیں ہو سکی کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حکم پر اٹھے اور لے جا کر پانی کا مشکیزہ بھر کر لے آئے۔ تو امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی خود روایت کرتے ہیں کہ فقام علی فاحتضن قربۃ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی کا ایک مشکیزہ اٹھایا اور اپنے جسم مبارک کے ساتھ مس کر لیا، اس کو گلے لگا لیا، اور پھر ثم اتی بیرن بعیدتن، اور پھر آپ ایک بہت دور کسی مقام پر ایک کنویں پر آپ تشریف لائے، بعیدۃ القاری مظلمتن، اور وہ کنواں اپنی گہرائی میں بہت نیچے تھا، نہایت اندھیرا کنواں۔
رات کا اندھیرا ہے، دشمن کا پڑاؤ قریب پہ پڑا ہوا ہے، اور اس وقت فانحدر فیہا، تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بدر کی رات کو اس کنویں کے اندر اترے اللہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی طلب فرمایا۔ اللہ اب اگلی بات سنیں، فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ، اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل پر وحی فرمائی۔ اللہ اور میں اس کو جوڑنا چاہوں گا شب ہجرت کے واقعے سے کہ داتا گنج بخش علیہ الرحمہ نے کشف المحجوب میں یہ لکھا ہے کہ جب شب ہجرت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے بستر پر لیٹ گئے تو اللہ تعالیٰ نے جبریل اور میکائیل علیہ السلام میں اخوت پیدا فرما دی اور فرمایا میں نے تم دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، بتاؤ کون ہے جو دوسرے پر اپنی جان کو قربان کرے گا کہ آج میں اس کی روح قبض کر لوں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ داتا صاحب لکھتے ہیں کہ دونوں خاموش ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم مکہ کی طرف نظر کرو اور دیکھو میرے نبی کے بستر پر کون سو رہا ہے۔ اللہ اللہ، تو اس وقت جب جبریل اور میکائیل علیہ السلام نے بستر کی طرف نگاہ کی تو کہا رب کریم یہ تو علی ہیں، تو کہا دیکھو انہوں نے حضور پر اپنی جان کو فدا کر دیا۔ اللہ اکبر، تو اس وقت اللہ نے پھر جبریل اور میکائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین پر اترو، ایک حضرت علی کے سرہانے کھڑے ہو گئے، ایک آپ کے قدموں کی طرف کھڑے ہو گئے، اور جبریل امین نے کہا واہ واہ اے علی تم نے تو کمال کر دیا۔ اللہ، یہ جبرائیل امین کے جملے، جبریل امین نے کہا کہ واہ واہ اے علی تم نے کمال کر دیا۔ اور اس موقع پر بھی حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ ان تین فرشتوں کی طرف اللہ نے وحی کی اور فرمایا کہ اے میرے فرشتوں میرے نبی کی بھی مدد کرو اور ان کے گروہ کی بھی مدد کرو۔ اللہ، تو حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ تمام فرشتے زمین پر اترے اور جب یہ اس کنویں کے برابر سے گزرنے لگے، جو خشک کنواں بہت نیچے جہاں پانی موجود ہے، اندھیرا ہے، بدر کی رات ہے، تو فرشتوں نے وہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ علی المرتضیٰ حضور علیہ السلام کے لیے پانی بھر رہے ہیں۔ تو حدیث کے لفظ ہیں فَلَمَّا حَاذَوْا الْبِئْرَ سَلَّمُوا عَلَيْهِ مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ اِكْرَامًا وَتَجْلِيلًا، تو حضرت علی المرتضیٰ کی تعظیم اور تکریم میں ان تینوں فرشتوں نے جبریل امین، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام نے علی المرتضیٰ پر سلام پیش کیا۔ سبحان اللہ، علی المرتضیٰ پر سلام پیش کیا۔ تو حضرت علی پر جبریل، میکائیل اور اسرافیل لیلۃ البدر میں سلام پیش کر رہے ہیں۔ پھر آپ جب بدر کی بات کرتے ہیں تو بدر میں علم کے حامل علی المرتضیٰ ہے۔ سبحان اللہ، بدر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی مرتبہ ذوالفقار حضرت علی المرتضیٰ کو عطا فرمائی، اور جب آپ نے اس تلوار کا حق ادا کیا تو پوری حیات طیبہ کے لیے حضور علیہ السلام نے وہ تلوار علی المرتضیٰ کو بخش دی اور فرمایا کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ پھر آپ دیکھیے کہ انصار میں سے جب تین نوجوان بدر کے موقع پر عتبہ، شیبہ اور ولید کے مقابلے میں آئے ہیں، اور جب انہوں نے ان کا مقابلہ کرنے سے منع کر دیا تو اس وقت حضرت ابو عبیدہ عتبہ کے مقابلے میں، حضرت حمزہ شیبہ کے مقابلے میں، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ ولید کے مقابلے میں آئے، اور جب حضرت علی نے ولید کو، حضرت حمزہ نے شیبہ کو قتل کر دیا اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہو گئے، تو ان دونوں مقدس ہستیوں نے آگے بڑھ کر جب آپ نے عتبہ کو قتل کیا تو یہاں پر میں بات جس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ علی المرتضیٰ میں یہ جذبہ کیسے پیدا ہوا۔ تو دراصل ان کے والد حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے شیب ابی طالب سے لے کر ان کے بچپن سے لے کر جو تربیت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمائی تھی، ان کے اندر یہ جوش و جذبہ بھر چکا تھا کہ مجھے ہر مقام و مرتبہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ جب حضرت ابو عبیدہ شہید ہونے لگے تو آپ نے اپنا سر مبارک حضور کے قدموں پر رکھا ہے اور یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ، اگر ابو طالب مجھے اس حالت میں دیکھ لیتے تو انہیں پتہ چل جاتا کہ اس بات کا مصداق میں ہی ہوں کہ اللہ کی قسم ہم حضور علیہ السلام کو چھوڑ کر اللہ اکبر، اللہ، یعنی یہ وہ جو یوں کہیے کہ اپنا بود و باش جناب ابو طالب علیہ السلام نے فرمائی تھی، وہ شجاعت و بہادری جو ہے مولا کائنات میں نظر آ رہی تھی۔ اچھا اب ذرا آئیے، یہ تو بدر کا موقع، ہر میدان مولا کائنات کا میدان ہے، کوئی میدان مولا کائنات سے باہر نہیں ہے۔ اگر ہم احد کی بات کریں اور خندق کی بات کریں تو مولا کائنات کی جو بہادری اور شجاعت نظر آتی ہے صاحب، وہ بے مثل و بے مثال ہے، بتلائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالکل درست فرمایا آپ نے کہ ہر میدان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار، یعنی جنگ بدر سے لے کر جنگ موتا تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ آپ کے شانہ بشانہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر غزوہ میں شرکت کی، اور ہر غزوے میں آپ کا کردار ایک نمایاں کردار ہمیں نظر آیا۔ جہاں تک غزوہ احد کی بات ہے
تو غزوہ احد میں کفار کی طرف سے جو لشکر کا جو علم بردار تھا اسے قتل کرنے والے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. لیکن غزوہ احد کا وہ منظر سب سے جدا اور سب سے پیارا اور سب سے خوبصورت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ احد کے میدان میں موجود ہیں اور خبر یہ پھیل جاتی ہے کہ معاذ اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا گیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اب حضور علیہ السلام کو تلاش کر رہے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے زندوں میں دیکھا حضور کو نہ پایا, میں شہداء میں گیا حضور کو نہ پایا, اب بے چین ہو گئے. کہنے لگے کہ اب دو ہی صورتیں ہیں, یا تو یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان سے چلے گئے, لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ میدان سے چلے گئے ہو, اسی لیے یا تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آسمان پر اٹھا لیا ہو, اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آسمان پر اٹھا لیا ہے تو اب اس سے بہتر میرے لیے کچھ نہیں کہ میں آگے بڑھ کر شہید ہو جاؤں اور کفار سے لڑتے لڑتے اللہ کی راہ میں اپنی شہادت کا نذرانہ پیش کر دوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور کفار میں گھس جاتے ہیں اور جواں مردی سے لڑتے چلے جاتے ہیں اور کفار ہٹتے چلے جاتے ہیں. جیسے ہی کفار چھٹتے ہیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ دیدار کرتے ہیں, اور جیسے ہی حضور کو دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں, فوراً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچتے ہیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اب مولا مرتضیٰ مولا کائنات حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے ہیں کہ اے علی انہیں روکو, کفار کی جماعت آتی ہے. حضرت علی تنہا ان کا مقابلہ کرتے ہیں, دوسری جماعت آتی ہے, حضرت علی تنہا ان کا مقابلہ کرتے ہیں, یہاں تک کہ جبریل امین نازل ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حضرت علی کیا خوب مقابلہ کر رہے ہیں. تو اس موقع پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انہو منی وانا منک, اللہ, بے شک علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں. یہ سن کر جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وَأَنَا مِنْكُمَا, کہ میں آپ دونوں سے ہوں. تو یہ غزوہ احد کا خوبصورت اور پیارا منظر ہے کہ 16 مرتبہ آپ کو زخم لگتا ہے اور جبریل امین 16 مرتبہ آپ کو جو ہے وہ سہارا دے کر اٹھاتے ہیں. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے وہ ایک طریقے سے غیبی مدد ہو رہی ہے. اور پھر جب آپ خندق کے میدان میں آتے ہیں تو خندق کا میدان آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر مسلمانوں نے خندق کھود دی تھی, کفار آ نہیں سکتے تھے. ایک مقام کفار نے تلاش کیا اور وہاں سے وہ اندر آ گئے, انٹر ہو گئے. اب جیسے ہی انٹر ہوئے تو کفار کا ایک سردار عمر بن ود, جو کہ عبد ود, یہ جو ہے 1000 سواروں کے برابر, اور اب یہ للکار رہے مقابلے کے لیے. اور یہ بڑا آدمی, بڑی عمر کا آدمی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جوان آدمی, جب یہ للکارتا ہے مقابلے کے لیے تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے علی یہ عمر ابن عبد ود ہے, اے علی یہ عمر ابن عبد ود ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں لڑوں گا. تو اس موقع پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دعاؤں سے نوازتے ہیں, آپ کو تلوار عطا کرتے ہیں اور آپ میدان میں آگے بڑھتے ہیں. اور جب عمر ابن عبد ود آپ کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ اے بھتیجے سامنے سے ہٹ جاؤ, تمہاری عمر بہت چھوٹی ہے, میں نہیں چاہتا کہ میرے ہاتھوں سے تم جو ہے وہ قتل ہو, تمہاری شہادت ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرأت و بہادری کے ساتھ جواب دیتے ہیں لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ہاتھوں سے تو قتل ہو. اب جیسے یہ جملے آپ نے کہے تو وہ تو بالکل آپے سے باہر ہو گیا اور سواری پہ تھا, سواری سے نیچے اترا اور مقابلہ کرنے لگا اور اس نے ایک وار کیا. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ڈھال پہ اس وار کو جب روکا تو وہ وار اتنا تیز تھا کہ ڈھال کو چیرتا ہوا امامے سے گزرتا ہوا وہ آپ کے سر پہ لگا. گو کہ وار اتنا شدید نہیں تھا لیکن سر پہ جو نشان آ گیا تھا وہ عمر بھر وہ نشان آپ کے ماتھے پر موجود رہا. اتنا سخت وار تھا, آپ اندازہ کریں اس کی طاقت, اس کی قوت 1000 سواروں کے برابر تھا. لیکن جواب میں پھر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وار کیا تو ایک ہی وار ایسا کیا کہ اس کا کام تمام ہو گیا. اور ایسا وار تھا کہ گویا جو خندق کا جو میدان تھا گویا وہ زبان حال سے یہ کہہ اٹھا کہ شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. اور پھر اس کے بعد ایک اور خوبصورت بات آپ یہ دیکھیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کام تمام کیا اور واپس آ گئے تو صحابہ نے کہا کہ اے علی آپ نے اس کی زرہ کیوں نہیں لے لی, بڑی مہنگی بڑی جو ہے وہ زبردست زرہ تھی. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب میں نے اس پہ وار کیا تو اس کی شرمگاہ کھل گئی تھی اور میں نے اپنا منہ پھیر کے میں پیچھے. اللہ اکبر, بہت شکریہ آپ تینوں, آپ کا آپ تشریف لائے.
اب آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب اور آپ کو بتلاتے ہیں کہ جو شخص کسی مشکل میں مبتلا ہو، کسی دشمن کا خطرہ ہو یا حاسدین کے حسد سے بچنا چاہے تو 11 بار آیت الکرسی پڑھے اور اپنے تمام امور اللہ کے سپرد کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر کام میں آسانی فرمائے گا انشاءاللہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ جس نے علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا، آسمان کے فرشتوں میں اسے عظیم انسان کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ ظلمتوں میں روشنی کا راستہ مولا علی، ظلمتوں میں روشنی کا راستہ مولا علی، ہے علم موسم میں رحمت کی گھٹا مولا علی، ہے علم موسم میں رحمت کی گھٹا مولا علی، ہے علی کا ذکر آیا یوں کتاب پاک میں، ہے علی کا ذکر آیا یوں کتاب پاک میں، حل عطا مولا علی ہے قل کفا مولا علی، حل عطا مولا علی ہے قل کفا مولا علی، ساقیے کوثر بھی ہے یہ قاسم جنت بھی ہے، ساقیے کوثر بھی ہے یہ قاسم جنت بھی ہے، ہر مریض لا دوا کی ہے دوا مولا علی، ہر مریض لا دوا کی ہے دوا مولا علی، ناشر اقوال احمد بھی ہے ساجد آپ ہی، ناشر اقوال احمد بھی ہے ساجد آپ ہی، حافظ قرآن بھی ہے باخدا مولا علی، حافظ قرآن بھی ہے باخدا مولا علی، ظلمتوں میں روشنی کا راستہ مولا علی، ہے علم موسم میں رحمت کی گھٹا مولا علی۔